سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ راکعہ ساجدہ زاہدہ عابدہ لخت جگر مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی بارگاہ دے اندر عقیدت دے پھول نچھاور کرنے تو بعد رمضان شریف دی پرسعادت گھڑیاں دے اندر اسیں اج 2024 دا ماہ رمضان شریف دا پہلا جمعہ سن رہے ہیں سنا رہے ہیں اللہ دی بارگاہ چ دعائے اللہ میں نو حق کہن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے احباب دی وقار گزشتہ سالہ تو کئی جمعیاں دے اندر تسی حضرت سیدہ پاک دی شان قرآن دیاں آیتاں اور حدیثاں دے نال سماعت کی تھی آج میں دسنا ہے کہ سیدہ دی شادی کیویں ہوئی ہے میری دعا ہے جنہ مسلمانہ دیاں تیاں بیٹے جوان نے اللہ بہترین اسباب عطا فرمائے گرامی قدر حضرات اس مناسبت دے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی چوتھا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 3 تلاوت کرن دا شرف حاصل اللہ دا قرآن فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ اگر تو انو اندیشہ ہوئے کہ یتیم لڑکیاں دے اندر تسی انصاف نہ کر سکو گے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ انہاں وچوں جڑی تو انو پسند آوے او دے نال نکاح کر لو جاہلیت دور کے اندر کچھ معاملات انج دے سن کہ جنہ بیٹیاں دے نام دولت واہ ہوندی زنا لوگ دولت حاصل کرن دی خاطر انہاں نو اپنی سرپرستی وچ لے لیندے سن بار بنائے لالچ تے لالچ ہمیشہ بری بلا رہا ہے اور رہنا ہے لالچ دے طور تے انہاں بچیاں نو اپنی سرپرستی چ لے لینا اور پھر انہاں نال نکاح بھی کر لینا ازدواجی معاملات ٹھیک نہ رکھنے یعنی دلی طور تے بچیاں پسند نہیں سی ہوندیاں یتیم لڑکیاں عورتاں لیکن مال دی وجہ نال جاہلیت والے لوگ نکاح بھی کر لیندے سن اللہ کریم نے حکم ہی نازل فرما دیتا فرمایا کہ تو انو اجازت ہیں وے ایک عورت نال نکاح کرو مسنا یا 2 نال کرو ثلاثہ 3 نال بھی کر سکتے ہو ورباع اور 4 عورتاں نال اینی ٹائم تسی اپنا نکاح کر سکتے ہو لیکن اگی اللہ نے شرط بڑی سونی بیان کی تھی فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر تسی انصاف نہ کر سکو فَوَاحِدَةً پھر ایک بی بی ٹھیک ہے ایک قرآن دا فیصلہ ہے اگر انصاف نہیں فَوَاحِدَةً ایک بی بی ہی ٹھیک ہے او ما ملکت ایمانکم یا کنیزاں جنہ دے تسی مالک ہو یعنی جڑیاں نکرانیاں تسی خرید کے رکھیاں ہونتے ہو ماحول نہیں نہ لیکن قرآن نے اس ماحول دی گل کی تھی اور حکم اس دا قیامت تک یعنی اینی ٹائم ایک بندہ 4 عورتاں اپنے نکاح وچ رکھ سکتا ہے صرف اور صرف شرط ایو ہی ہے کہ ساریاں دا حق لباس وچ بھی برابر دے وے کھان پین وچ بھی حق برابر رکھے اور رہن دی جگہ بھی ایک جیسی ہونی چاہیے اور رات گزارن دے لحاظ میں ساریاں دا برابر مسئلہ ایک قرآن دے جملے نے قرآن دے الفاظ نے یہ 4 نقطے اللہ نے بیان کیتے اگر انہاں چیزاں تے بندہ کار بند ہو سکتا ہے تے پھر 2 بھی ٹھیک نے 3 بھی 4 بھی
ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਾਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलातो सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਜ਼ਵਾਜ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਫਰਮਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहि सलातो सलाम ਆਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਹਾਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਚੌਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਧੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਚੌਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। اللہ نے فرمایا کہ تسی انصاف کرو۔ اگر چار وچ انصاف کر سکتے ہو ٹھیک ہے، جے تین وچ انصاف کر سکتے ہو تین ٹھیک نے، جے دو وچ انصاف کر سکتے ہو تو دو ٹھیک نے، تے جے دو وچ بھی انصاف نہیں تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے، پھر ایک ہی ٹھیک۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تفسیر ساوی جلد 2 صفحہ 359 امام حسن بصری فرماندے نے پہلے زمانے دے لوگ جڑے یتیم لڑکیاں نو اپنے نکاح وچ رکھ دے سن، مال دی وجہ نال دلوں رغبت نہیں سی ہوندی، حقوق پورے نہیں سی کردے، اچھا سلوک نہیں سی کردے، صرف اس گل دے منتظر رہندے سن کہ نہ فوت کدوں ہونا تے مال سارا ہی ہتھیں آوے۔ شریعت نے قاعدہ ہی کٹ دیتا، ایک قانون شریعت نے ختم کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تفسیر کبیر امام فخرالدین رازی جلد 3 صفحہ 485 تے لکھیا او لوگ نا انصافی کر دے سن اور نا انصافی تو ڈر دے سن کہ اسیں انہاں دے مال وچ اگر نا انصافی کیتی تے ڈر لگدا ہے، لیکن زنا کرن لگیاں ڈر دے نہیں سن۔ چاہیدہ تے سی کہ زنا تو اوویں ڈر دے جویں نا انصافی تو ڈر دے سن۔ گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2241، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1952، صحیح حدیث ہے۔ حارث بن قیس اسدی رضی اللہ عنہ حضور دی بارگاہ وچ آ گیا، سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا، بولیا جے سبحان اللہ۔ اللہ ساریاں دے روزے سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ عرض کر دینے سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا وا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھ۔ حضرت قیس نے، حارث بن قیس نے کلمہ پڑھے ہیں، میرے حبیب علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کہ مسلمان کیتا۔ حضرت حارث کہنے لگے سونیا میرے کولے 8 بیویاں نے، میں جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا، میرے نکاح دے اندر 8 بیویاں، میرے گھر اندر 8 بیویاں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حارث ہن تو کلمہ پڑھ لے ہے، تو میری غلامی قبول کر لئیے، اللہ دے وحدہ لا شریک دا اعلان کر دیتا ہی، میں محمد رسول اللہ وائندہ بھی اعلان کیتا ہی۔ اسلام تو پہلے والیاں گلہ اسلام تو پہلے رہ گئیاں، لیکن حارث یاد رکھ لے آج تو بعد تو اسلام دا، اسلام تیرا ہو گیا ہے۔ اسلام اپنا رنگ دے وکھاندا نا جی، اسلام اپنا رنگ، گناہ سارے پچھلے معاف، جننے بھی ہو گئے اور جنج دے بھی ہو گئے، سارے ہی معاف۔ اسلام دا رنگ چڑھیا، ہاں جی۔ 8 بیویاں نے جی سونیا، فرمایا 4 چھڑ دے، کنیاں 4 چھڑ دے 4 رکھ، اگر
تیرے وچ طاقت ہے چوں وچ انصاف دی تاں ورنہ ایک رکھ حضرت عارض نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ جے ہاتھ جوڑ عرض کیتی سونیا میں چار دا حق پورا ادا کرانگا لباس دے لحاظ نال رہن سہن دے لحاظ نال سونیا خرچے دے لحاظ نال ازدواجی زندگی دے لحاظ نال ہر لحاظ نال میں چاراں دا حق ادا کرانگا میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حارث پھر تیرے واسطے چار جائز نے چار چھڑ دے تو اے نہیں آکھیا مدینے والے آؤ میں تیجے انہیں کلمہ پڑھی آئے تسی میں نو کیڑے پاسے آدھیا ٹور جھڑیے جدروں نبی پاک دی زبان تیرے منہ جڑی گل نکلے او تیرے سونیا ساڑے ماں باپ تیرے قدمات لاکھ واری صدقے تیرے منہ جڑی گل نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کریں ساڑی اوہی تقدیر جیڑا تو اشارہ کریں اوہی چار چھڑیاں تے چار رکھیاں نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک ہوئی 35 سال اعلان نبوت حضور نے کنے سال دی عمر کیتا ہے بولیا جائے 40 سال دی عمر مبارک ہے حضور اعلان نبوت کیتا ہے حضور دی عمر ہوئی نا جی 35 سال یعنی اعلان نبوت تو 5 سال پہلے پیدا ہوئی سیدہ زہرا اے ولادت میں صرف تھوڑی جی پڑھنی پھر کے شادی سے جانا پیدا ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باپ دی شان امام الانبیاء باپ دی کی شان امام الانبیاء ماں دی شان خدیجہ الکبریٰ تے شوہر دی شان علی المرتضی حل عطا شیر خدا مشکل کشا اسد اللہ داماد مصطفیٰ چلو انیاں شانہ کروں لب جان اللہ اکبر سیدہ زہرا پاک وہ واحد ہستی ہے جنہاں نو ماں نے اپنا ہی دودھ پیا ہے باقی 3 بیٹیاں ہوئیاں نا سیدہ زینب ام کلثوم سیدہ رقیہ حضرت رقیہ ذکر تسی 2 جمعے سنے ہیں سیدہ فاطمہ دی زندگی پاک دے ماشاءاللہ کنے جمعے ہی لنگ گئے ہیں وقتاً فوقتاً تینہ شہزادیاں نو دائیاں دے حوالے کیتا سیدہ پاک نو خدیجہ پاک نے آپ ہی دودھ پلایا بس اے شان ہے اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں سیدہ زہرا پاک تے جوانی دی عمر آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسائی شریف جلد حدیث نمبر 3223 ہے صحیح ابن حبان حدیث نمبر 6948 ہے حضرت بریدہ فرمان دے ایک میری بولا جے سبحان اللہ حضرت بریدہ پاک فرمان دے خاطب ابو بکر و عمر فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک دی بارگاہ چ حاضری دیتے تے حاضری دے کے حضرت فاطمہ پاک دے رشتے دے بارے چ عرض کیتا نفسانی خواہش واسطے نہیں نبی پاک دی قربت واسطے حضور دے قریب
قریب ہون دی پاروں حضور دے نیڑے ہون دی پاروں نیڑے ہون دی پاروں نبی کریم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا یا ابا بکر انتظر بحل قضا ابو بکر میں اجے فیصلے دے انتظار وچاں فیصلے دے ہن سنیا جے تیاں ساڈیاں وی نے تیاں تہاڈیاں وی نے جس نبی دی دھی دی ایڈی شان ہے اس نبی نے اللہ نے کدا مقام عطا فرمایا ہوئے گا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ابا بکر انتظر بحل قضا فرمایا ابو بکر میں فیصلے دے انتظار فیصلے دے انتظار صدیق اکبر نے نگاہاں جھکا لیاں ہاتھ جوڑ کی عرض کر دینے مدینے والے فیصلہ کندہ جدا انتظار میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق فیصلہ رب العالمین والوں آئے گا میری دھی دے نکاح دا فیصلہ اللہ والوں آئے جدے نال اللہ حکم دے گا نکاح میں دھی دا او دے نال ہی کراں گا کچھ دن گزرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر اکٹھے ہو گئے دونوں نے آپس میں مشورہ کیتا صدیق اکبر کہنے لگے عمر ہاں صدیق دس کی گلیں صدیق اکبر فرمان لگے میں تے عرض کیتے لیکن حضور علیہ السلام نے انتظار دا حکم دیتے اگر تو بھی نبی دی آل نال جڑنا چاہنے نبی دے خاندان نال جڑنا چاہنے ویلا ہے وے جڑ سکتے ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ورد کی تھی سونیا میرے ماں باپ تواڈے قدماں تے لاکھ واری صدقے جاویں سونیا میں بھی طلب رکھنا وا تواڈے خاندان وچ شامل ہوندی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جو میں پہلے صدیق نو آکھی ہے وہی تیرے بلے میرا جواب ہے انتظار کرو بحل قضا اللہ دی قضا دا میں انتظار پیا کرنا وا جدوں دوویں یار دوویں بیلی نبی پاک دے گھروں نکلے رستے وچ مل گئے مولا علی پاک ملے ملاقات ہوئی ابو بکر صدیق نے اپنے بارے کیا کہ میں بھی عرض کیتا ہے اے جواب ملیا عمر نے بھی عرض کیتا ہے اے جواب ملیا علی سانو لگدا ہے جویں مصطفیٰ تینوں نال جوڑنا چاہندے نے تیرا کی خیال ہے حضرت علی پاک چپ ہو گیا چپ کیوں ہوئے یہ دی ایک بہت بڑی وجہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر سادگی وچ گزاری اور انج دی سادگی وچ گزاری جنہ مال آیا ادھروں آیا ادھر ورتائی گیا جی اس طریقے سے نال حضرت علی پاک دی زندگی پہ گزرے ایک تلوار ہے جائیداد ہے سنیا دے ذرا جائیداد وچ ایک تلوار ہے ایک اونٹ ہے ایک زرہ ہے اے علی دی جائیداد بس علی چپ ہو گئے ابو بکر پوچھن لگے علی چپ کیوں ہیں فرمایا ابو بکر میں کی کرا میرے کول مال ہی اینا کوئی کتھے جنت دی شہزادی میں نبی دی دھی دی گل پہ کرنا سبحان اللہ بول رمضان شریف ہے تو پہلا جمعہ ہے نہ تھکنا ہے تو نہ مینوں تھکانا ہے تے نیکیاں وچ اج اینے کو رجسٹر بھر کے لے جاؤ اگلے جمعے تک موجاں لگیاں رہیں اللہ اکبر علی پاک چپ ہو گئے ابو بکر صدیق نے فرمایا پریشان نہ ہو علی جے اوکھے ویلے یار کام نہ ہوئے تو یاری کہتی
جے اوکھے ویلے یار کم نہ آوے تے یاری مشتاق بھائی کاندھی ہے آج ان دو مشتاق صاحب اکٹھے نے ماشاءاللہ آکو سبحان اللہ فرمایا اچھا ہی نکال لیں چلو پھر ٹھیک ہے ابو بکر صدیق نے کیا جا پھر حضور دی بارگاہ گالت کار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو نکلے مسجد نبوی شریف دے اندر پہنچ گئے نکرے لگ کے بیٹھ گئے میرے نبی کریم علیہ السلام کرو نکلے حضور گھر وچوں باہر انج آئے جویں بدلاں وچوں چن نکل آندا ہے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد وچ آ کے ویکھیا کوئی چادر دی چومب مار کے نکرے لگ کے بیٹھا ہویا امام الانبیاء علیہ السلام قریب ہی آگے حضور علیہ السلام نے قریب آ کے موڈے تے ہاتھ رکھیا فرمایا علی لگ دے ہو علی لگ دے عرض کیتیاں سونیا آنا علی میں علی پر اتنا پریشان ہو کے کیوں بیٹھے اتنا حیران ہو کے کیوں بیٹھے عرض کیتی سونیا منہ چھوٹا ہے گل بڑی وڈی ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علی بول علی چپ کر گئے حضور نے پھر فرمایا علی بول حضور پھر چپ کیتی علی پاک بھی چپ کیتی جدوں تیسری مرتبہ نبی کریم بولے حضور نے فرمایا علی بول میں تیری بولی پال دیواں گا علی بول میں تیری بولی پال دیواں گا حضرت علی بولے نگاواں جھکیاں ہویاں نے نگاواں جھکیاں ہویاں نے عرض کر دینے سونیاں جدوں بیٹے جوان ہوندے نے پیو رشتہ پوچھن جاندے علی دا ابا بھی دنیا تے کوئی نہیں جدوں پتر جوان ہوندے نے ماما رشتے پوچھن جاندیاں نے اج علی دی ماں بھی دنیا تے کوئی نہیں ماں مرے تے ماں مرے تے اوے مک گئے ماں پہ ویر مرن ویڑا ویلا اے باپ مرے محمد بخشاؤ اے اجڑ جاندہ جے میں سونیا میری ماں تے زندہ ہے ہتھی دفنائی جے میرا باپ زندہ نہیں میں کیویں گل کراں میں کیویں گل کراں سرکار فرمایا علی مینوں سمجھ آ گئی ہے علی تو اج رشتہ پوچھن آیا ہے نا تے پہلے میرے کول جبریل آئے سن آکھو سبحان اللہ میں دلی دعا پہ منگنا وا اللہ ہر مسلمان دی تینوں سیدہ فاطمہ جیسا حیا عطا فرمائے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے تو پہلے میرے کول جبریل آئے انہوں نے آنکھ عرض کی تھی سونے اللہ دا سلام ہوئے نالے اللہ دا پیغام ہی ہوئے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا علی میں جبریل دا سلام ربی قبول کیتا اس تو بعد میں جبریل نو پوچھیا پیغام کیے اور سن پیغام کیے کہ جبریل کہنے لگے سونیا پیغام وے اگے ابو بکر آیا ہے تسی خاموشی ہوگے پھر عمر آئے تسی خاموشی ہوگے اج کرو نکل کے ویکھو علی آیا ہے اج
اج کرو نکل کے ویکھو علی آئے علی آئے جدوں جبریل اینی گل کیتی میں جبریل نو پوچھیا جبریل علی کیڑے کم آئے جبریل کہن لگا سونیا اللہ پیا فرماندا ہے کام تے اوہی لے کے آئے جڑا عمر لے کے آیا ابو بکر لے کے آیا لیکن سونیا یاد رکھ لیں میں رب ہو کے سنیا جے جملہ میں رب ہو کے پیا کہنا وا میں عرشاں تے علی تے فاطمہ دا نکاح کر چھڈیا اے تو زمین تے کر دے میں عرشاں تے نکاح کیتے دل نال صلاح کر کے میں نے جملے دا جواب دینا ہی دنیا کائنات اندر کسے نبی دی کوئی تھی ایسی ہے جدا نکاح عرشاں تے ہویا بولے نہیں سبحان اللہ کسے نبی دی تھی ایسی نہیں سوائے سجدہ فاطمہ دے سجدہ فاطمہ واحد ہستی ہے جدا نکاح اللہ نے عرشاں تے کیتا تے سونیا علی نو خالی ہاتھ نہ موڑی واہ علی میں تیری عظمت صدقے علی نو خالی ہاتھ نہ موڑی حضرت مولا کائنات نے جملے سنے حضرت علی عرض کر دینے سونے ایتھے تے میں نو گل سمجھ آ گئی جدوں میں دولہ بنا گا ابو بکر براتی ہوئے گا عمر میرا براتی ہوئے گا عثمان میرا براتی ہوئے گا بلال صہیب سعد و سعید میرے براتی ہونگے پر سونے اللہ نے جو عرشاں تے میرا نکاح کیتا ہے اتھے براتی کون بنے میرے مصطفیٰ نے فرمایا 40,000 فرشتیاں دی برات آئی 40,000 فرشتیاں علی تیری برات نال شرکت کی تھی علی پاک اٹھے جی تے سرکار نے پھر بلایا فرمایا علی نکاح واسطے حق مہر ہے میں جو تینوں تیرا رشتہ دیتا ہے نکاح واسطے حق مہر ہے نگاہ والیاں جو کہا عرض کی تھی سونیا ایس ویلے تے میرے کول حتمی زرہ یہ کہے حتمی زرہ ایسی چیزیں یا عام زرہ کہہ لو ادھوں تلواراں تے تیر چل دے سن اس طرح ہاتھ وچ پھڑ کے نا تیر روکے جاندے سن تے تلواراں دے وار روکے جاندے سن کیونکہ ادھوں اے ہتھیار تے ہے نہیں سن جو ہن اس زرہ دے بارے اور حتمی زرہ کتابہ چاندہ ہے قبیلہ عبدالقیس والے بنا دے سن تے ایسی او زرہ ٹال ڈکن والا ہتھیار بنا دے سن بھئی لویا اثر ہی نہیں سی کردا تے سونیا میرے کو لو زرہ ہی ہے سرکار فرمایا چلو زرہ ہی بیچ دے علیہ جدے کولا کمیر دین واسطے بھی کو زرہ ہی ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی وچوں خوش نکلے سامنے حضرت عمر تے حضرت ابو بکر انتظار پہ کر دینے انہوں نے پوچھیا سناؤ علی کی بنے ہیں علی مسکرا کے کہن لگے گل بن گئی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کرم دی نظر وچ لے آندے رشتہ میں نو مل گئے لیکن حضور نے فرمایا حق مہر کی دے گا میں کیا سونے زرہ اجے اتنی گل کی تھی ابو بکر کہنے لگے ٹینشن نہ لینا
کان کھول کے ذرا سنیا جے گل نو جڑے کہندے نے صحابہ وچ بڑا اختلاف سی شادی علی دی ہون لگی ہے تے خرچہ تے مال کناں دا ہے صحابہ دا اے کدے کسے دشمناں دے ویاواں دے بھی خرچے کیتے نے بولو نہیں خرچے ہمیشہ انہاں شادیاں تے ہوندے نے جتے پیار محبت ہوئے میں مختصر کرنا ہوا ٹائم تھوڑا رہ گیا حضرت علی المرتضیٰ زیرہ لے کے نکلے بازار وچ گئے حضرت عثمان غنی منڈی وچ پہ چکر لان علی کدھر آئے فرمایا میری شادی دا ٹائم آ گیا نکاح دا ویلا آئے میں اپنی زیرہ ویچن واسطے آیا ہوا تاکہ حق مہر دے سکاؤ میرے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت عثمان غنی نے فرمایا 10 پھر کنے دی ویچنی علی نے نگاہاں جھکا لیاں کہن لگے عثمان جنہ تیرا دل کر دے بعض روایتاں وچ آندا ہے 500 درہم دی ویچی بعض وچ آندا ہے 480 درہماں دی ویچی حضرت عثمان غنی نے زیرہ لے علی 480 درہم دے دیتے مولا علی زیرہ ویچ کے تھوڑا جا واپس ٹرے نے عثمان غنی نے آواز ماری علی رک جاؤ رک علی رک جاؤ حضرت عثمان غنی دے کہنتے علی پاک رک گئے حضرت عثمان غنی نے مسکرا کے فرمایا زیرہ واپس لئی جا زیرہ عثمان تو سامنے نے دی قیمت دیتی ہے فرمایا میں تے ہمیں مزاح کیتا ہے میں تے خوش طبی کیتی ہے علی تیرا تے میرا مال کوئی وکھرا ہے آپ تھوڑا ہی ہے لے جا حضرت علی زیرہ بھی لے آئے 480 درہم بھی لے آئے اللہ اکبر کبیرہ ہن نکاح کتھے ہون لگا سنیا جے ذرا توجہ نال ادھر امام الانبیاء ہے ادھر علی المرتضیٰ ہے اجے صرف نکاح ہونا ہے برات بعد ہونی ہے علی المرتضیٰ شیر خدا چند یارانو نال لیا حضور نے فرمایا علی مسیطے بہ جا سبحان اللہ سارے جہان دے خرچے باقی چیزاں کماں تے لا دینے تے جدوں حق مہر دی واری آوے شریعتی رکھے آجے استاد جی اور میں تو انہوں دسنا چاہنا بھی شریعتی سجدہ پاک دا حق مہر کنہ رکھی جی ایک روایت ہے 500 درہم ایک روایت ہے 131 تولے 4 ماشے چاندی تو چلو آپ آئے اس تو بھی تھلے تیجی روایتیں آ جانے 1550 گرام چاندی حق میں رکھیا گیا اے سن 2024 دے حساب نال اگر انہاں تولیاں دا حساب لایا جائے گراماں دا 39,525 روپے حق مہر بن گئی اسی جنہیں بھی بینک بیلنس دے مالک ہوئیے اسی 5,000 تو کدے ودے میری گال کوڑی لگے تھے میں نے واپس کیتی جائے جے میں گال سچی کر رہے ہیں نکاح نو آسان کرو دولے والو ڈیمانڈ 1 to 5 گڈی ملے پیو بچارے دا سر چٹا ہو گیا کماندیاں تھی بوے تے بیٹھی بڑھی ہو رہی ہے میں انہوں دسے آجے روزے رکھے نے ساریاں نے اللہ دے گھر چ بیٹھے ہاں کیا ایندہ نام اسلام ہے ڈیمانڈاں کرنیاں
تے کہنا کہ سانو اے کچھ دیو گے تو رشتہ لمانگے ایدہ نام سیدہ زہرا تے علی دی سیرت نہیں جے اللہ اکبر بات لمبی ہو گئی نکاح ہو گیا مسجد دے اندر جس ویلے نکاح ہویا نا جی حضرت علی دی عمر 21 سال تے حضرت سیدہ دی عمر 15 سال تے 5.5 مہینے اس عمر وچ حضرت علی پاک تے سیدہ پاک دا نکاح ہو گیا طبقات ابن سعد پڑھ رہے ہیں 8ویں جلد پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر پھر نکاح ہو گیا نکاح تو بعد میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی ان شادی دیاں تیاریاں کرو شادی دیاں تیاریاں گئیاں ہو مختصر کر رہے ہیں شادی دیاں تیاریاں گئیاں ہو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے لب ہے مبارک کھولے علی برات لے کے آئیں گا اچھا بھی سوریاں کدے نہیں دولے نو پوچھیا داماد نو کہ پتر برات کنے کو ہوئے دی پوچھ دے نا سیانے لوگ پوچھ دے کنے افراد ہونگے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولہ بنے تو آڈا دل کرے تے میں علی دا سیرہ پڑھنا چاہنا جدو علی نے سیرہ بننے اللہ اکبر مولا علی دولہ بن گیا تیاری ہو گئی کہن والا کہندہ تیبہ نو جاونائے تیبہ نو جاونائے رل سیرہ گاونائے تیبہ نو جاونائے رل سیرہ گاونائے تیبہ نو جاونائے رل سیرہ گاونائے سرور دے گر علی دی بارات آونائے تیبہ نو جاونائے مل سیرہ گاونائے اللہ اکبر میں صدقے جاواں اس سیر دی کیا شان ہے تو آہادیاں نے لڑیاں تو آہادیاں نے لڑیاں یاسین دائے سیرہ تو آہادیاں نے لڑیاں یاسین دائے سیرہ شادی مولا علی دی عمران دائے وے تیبہ نو جاونائے رل سیرہ گاونائے تیبہ نو جاونائے رل سیرہ اللہ اکبر سرور دے گھر علی دی بارات سہرہ علی دے سر تے حاجت روائی والا سہرہ علی دے سر تے حاجت روائی والا گانا علی دے گھٹ دا مشکل کشائی سہرہ علی دا گانا رل سیرہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ مستانہ برات لے کے نہ ٹول نہ ٹمکا نہ کو کنجر خانے نہ کو تماشبین کاکھ بھی نہیں حضور دے گھر والے پہ ہوں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جی آگے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انتظام کیتا توجہ کرے آجے کھانا کھلایا تین رخصت کرن لگ پہ میرے نبی دے گل نال فاطمہ لگیاں اکھاں وچوں زارو قطار آنسواں دیاں لڑیاں جاری ہو گئیاں میرے نبی نے فرمایا تیے کیوں رو رہی ہیں عرض کی تھی بابا امی خدیجہ یاد آ رہی ہے
کاش اج میری اماں خدیجہ میرے کول ہوندی اپنی بغل وچ میرا سر رکھ کے مینوں الوداع کر دی میرے نبی نے دھی دا سر بغل وچ لے لیا نال نال حضور ٹردے نے نال حضرت سیدہ فاطمہ ٹردیاں نے نالے میرے نبی دھی دا سر چومدے نے نالے دھی نوں دلاسے دیندے نے فرماندے نے دھیے تینوں پتہ ہے تیرے تو بغیر میں محمد دا دل نہیں لگدا تیتھوں بغیر میرا دل نہیں لگدا لیکن تیجے یہ اللہ دا قانون ہے جدے بھی کار بیٹی پیدا ہوئی ہے اخیر وقت آیا ہے تیجے جا تیرا رب رکھا تیاں والے ہو سچی دسے آجے جدو کسے دی تیزی ڈولی نکل دی ویکھو آپ دیاں تیاں یاد آن دیاں نہیں آپ دیاں بیٹیاں یاد آ جاندیاں نے خدیجہ پاک دی قبر وچ آواز آندی ہوئے دی تیے فاطمہ سلامتی نہ جائیں خیری جائیں فاطمہ پاک اپنے ابو دے پہلو اندر ایستا ایستا ٹردیاں نے پہیاں برات اگے کے جا رہی ہے حضور تینوں لے کے پیچھے آ رہے ہیں تھوڑا جا سفر گزریا نا جی حضرت ام ایمن حبشیہ نو بلایا حضور نے فرمایا ام ایمن جی آقا حکم فرمایا میری تید نال جائیں میری تید ہے نال اندے کار جانا جدو جاؤ نا میری تینوں اچھی چار پائی تے بٹھا دے آجے جب تک میں نہ آواں کسے نے اندے قریب آواں دی اجازت نہ دے آجے اللہ اکبر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آدھی ڈولی لے کے ہوئے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آگے حضرت ام ایمن فرما دیا نے جے میں گھر وچ داخل ہوئی حضرت علی دا گھر کچھ انج دا ہے ہر پاسے ریتا ہی ریتا ہے ہر پاسے کٹا ہی کٹا ہے ہر پاسے مٹی مٹی ہے ہر پاسے ریت ہی ریت فرما دیا نے میں حیران پریشان ہو گئی واہ مالکہ کتھے امام الانبیاء دی شہزادی کتھے جنتی عورتاں دی سردار کتھے علی دا گھر آواز آئی ام ایمن چپ کر جا جے جنتی عورتاں دی سردار اس گھر وچوں ایندے دو بیٹے ہون گے اسی جنتی جواناں دے سردار بنا دیاں گے کی ہویا کوٹھیاں نہیں کی ہویا بنگلے نہیں کی ہویا کاراں نہیں کی ہویا گڈیاں نہیں لیکن علی دی سیرت ویکھو سیدہ فاطمہ دی سیرت سنن والی ہو ہر پاسے ریتا ہی ریتا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے فرمایا ام ایمن جی آقا حکم ہوے فرمایا پانی لے کے آؤ پانی لیا ام ایمن نے پیالے جو پانی پیش کیتا میرے نبی نے پیالہ رکھیا سامنے نالے منگی دعا نالے پانی نو مارے پھوک حضرت علی نو بلایا کھول تے پیالے وچوں پانی لے کے نا حضور نے دم کیتا ویا دوواں تے چھٹے مارے اے چاولاں چوولاں والی رسم ہے گوانڈی بھکا بیٹھا ہے اسی تیو تو سکتی جانے ہیں ہاں جی چھٹے پانی دے مارے دم کر کے نالے میرے نبی کریم علیہ السلام نے دعا منگی اللہم بارک علیہما وبارک لہما فی نسلہا یا اللہ انہاں میاں بیوی وچ بھی برکت دے دے انہاں دی نسل وچ بھی برکت عطا فرما دے
اس دعا نو سامنے رکھیا جائے تے مطلب حسن بھی پیدا میرے نبی دی دعا نال ہویا ہی، حسین بھی پیدا میرے نبی دی دعا نال ہویا ہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ ایک دو دن ہی لنگے نا کہ حضور پھر آئے، بار بار آئے۔ حضور نے آ کے فرمایا دیئے فاطمہ تیرے تو بغیر میرا دل نہیں لگدا۔ عرض کیتی ابا میرا بھی حال یہی ہے۔ چلو اماں خدیجہ کول نہیں ابا محمد کول ہے سی نہ ویندی رہندی سی۔ حضرت علی آئے کول عرض کیتی سونیا میں سنیا تواڈے مکان دے نالوں مکان پہ وکدے نے، ایک مکان او ویچ کے اے نہ لے لواں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نال مشورہ کیتا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جدوں حضور نے مور لا دیتی ٹھیک علی نے وہ مکان ویچیا، یہ مکان خرید لیا کتاباں چاہندے۔ جدوں حضرت علی تے سیدہ فاطمہ اس مکان ویچیا گئے، فرق صرف ایک دیوار دا ہے، ادھر گھر علی دا ادھر گھر نبی دا۔ میرے نبی پھر بھی نہیں رہ سکے، دیوار وچوں سوراخ بنایا۔ نال بڑے بڑے لوکاں نے پیار کیتے ہون گے، پر جنجدہ محمد نے پیار کیتا ہے، جنجدہ پیار کوئی قیامت تک نہیں جے کر سکدا۔ جے تیاں سڑیاں تخیاں بوے تے آ جان تے تو دکاریا نہ کر چلیا نہ تیاں نو تے نبی ترس دے رہ کدی اچھا بول نہ بولی۔ تیری زمین تے جائیداد دیے وارث جڑے تیرے پتر نہیں، تیری میری منجی دیاں وارثاتی۔ چلو آؤ اختتام کریے، میں پھر پڑھنا چاہنا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا شنگار فاطمہ۔